بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے لیے بری خبر یہ آئی ہے کہ جس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعریفیں وہ بھرے جلسے میں کر رہے تھے، آج اسی عدالت نے انہی کے دور حکومت کا ایک جھوٹا مقدمہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کے خلاف نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس ریفرنس یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا ہے کہ نیب کا یہ ریفرنس سیاسی انجینئرنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ آج ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال نے مسلم لیگ نون کے خلاف سیاسی انجینئرنگ کے لیے نیب جیسے قومی ادارے اور وسائل کا کس طرح بے دریغ استعمال کیا۔ احسن اقبال کے خلاف نہ تو کرپشن ثابت ہوئی اور نہ ہی کسی اینگل سے یہ نیب کا کیس بنتا تھا، مگر پھر بھی احسن اقبال کو سن 2019 کی ٹھٹھرتی سردیوں میں 2 ماہ جیل میں قید رکھا گیا۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے احد چیمہ کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح ایک بہترین آفیسر کو بغیر کسی جرم کے 3 سال قید رکھا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ جی ہاں، عمران خان کے دور میں بنائے گئے ان نیب ریفرنسز کی حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ کیسے رول آف لا کی دہائیاں دینے والوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے ریفرنسز بنوائے، ان کا میڈیا ٹرائل کرایا، جیلوں میں قید رکھا، اور یہ سارا تماشا انصاف کے نام پر اس وقت کے سب بڑوں کی ملی بھگت سے ہوا۔ یہی کچھ پہلے بھی ہوا اور نیب کا ہر ریفرنس ہائی کورٹ کی سیڑھیوں پر ہی دم توڑتا رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی اپیل کی سماعت بھی ہو رہی ہے، وہاں بھی نیب پروسیکیوٹر کے پاس عدالت کو بتانے اور دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے تاخیری حربوں کے۔ مگر سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ جب نواز شریف کو فکس کرنے کے لیے نیب سیاسی انجینئرنگ جیسا گھنونا کام کر رہا تھا، دن رات لیگی رہنماؤں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی تھیں، تب ہمارا نظام انصاف خاموش تماشائی کیوں بنا ہوا تھا؟ کیوں احد چیمہ کو 3 سال اور احسن اقبال کو 2 ماہ قید میں رکھا گیا اور کوئی کچھ نہیں کر سکا؟ اس سے بھی بڑا المیہ مگر یہ ہے کہ آج مقدمات تو خارج ہو رہے ہیں مگر ماسٹر مائنڈ وہیں کے وہیں ہیں۔ ہم سب کی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج سراپا سوال تھی۔ چیف جسٹس بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ ان سب کے پیچھے آخر ہے کون۔ اشاروں میں وہ ذمہ داران کا نام بھی پوچھ رہے تھے، وہ بھی پوچھ رہے تھے، ہم بھی پوچھ رہے ہیں۔ احسن اقبال کا سوال بھی یہی ہوگا، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ السلام علیکم۔ آج کے پینلسٹ شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، السلام علیکم، خوش آمدید۔ علی گوہر بلوچ صاحب PMLN سے، السلام علیکم، خوش آمدید۔ پیپلز پارٹی سے جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا، کمٹمنٹ ہے حسن مرتضیٰ صاحب سے، ہم آپ کو ان سے روبرو کرائیں گے۔ انفیکٹ میرے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب ہیں۔ السلام علیکم حسن مرتضیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا میں PTI سے شو کا آغاز کر لیتی ہوں۔ شوکت بسرا صاحب، ایک اور مقدمہ احسن اقبال صاحب کا، وہ بھی خارج ہو گیا، اب آرام ہے، ہون آرام جے۔ یہ حیرانگی تو پریشانی والی کہڑی گل ہے؟ سنجیاں ہو جن گلیاں میں مرزا یار پھرے، اب کیا ہے؟ حکومت نے آتے جو سب سے پہلا کام کیا، جس مقصد کے لیے حکومت حاصل کی تھی وہ مقصد بھی حاصل نہیں کرنا تھا، تو پھر یہ سارے کام حکومت کا ہی کی تھی۔ مطلب آپ کو لگ رہا ہے یہ میرٹ پہ خارج نہیں ہوا؟ چھوڑے نا، میری بات تو سن لینا۔ آپ نے سوال سمجھائیں وہ بری کس وجہ سے؟ ہاں مجھے ایکسپلین کریں تاکہ پھر میں بات سن لینا۔ کل آپ کا کوئی رپورٹر اگر کورٹ میں موجود تھا جب ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو وہاں کا جو پروسیکیوٹر نیب کا پیش اس سے پوچھے نا کیا کہہ رہا تھا کہ سر وہ اتنے کتنے کا وہ گھر ہے، ذرا گوگل کریں نا، اب پتہ چل جائے گا وہ کتنے کا وہ گھر ہے۔ اچھا سر یہ نا اصل میں تیاری کر کے نہیں، کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو اسی دن ہی جس دن آپ لوگوں نے، جب آپ حکومت میں تھے اور آپ ہم سے NRO لینا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ نے فاٹف کا قانون پاس کرانا ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اہم تھا، تو پہلے ہمیں NRO دیں۔ تمام وہ قانون آپ بتائیں نا کتنا زبردست قانون پاس ہوئے ہیں کہ جس بندے نے جو بھی کرپشن کی ہے 1985 کے بعد وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، چھوڑیں سب چیزوں کو۔ اس کے بعد کون سا قانون، کون سی سزا، کون سی آپ کہہ رہے ہیں کہ بریت ہو گئی؟ اور دوسری بات، میں تو بڑا ایک سادہ سا سوال ہے، آج شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ابھی آپ بھی انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ جی دیکھیں جی کون پوچھے گا۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال ابھی ادھر ہی ہے نا، وہ کوئی صدار تو نہیں گئے نا۔ آج 4-5 مہینے گزرنے کے بعد ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیوں نہیں ہوا؟ ان کے خلاف کارروائی اچھا، آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کر دوں۔ آپ ویسے خود قانون کو سمجھتے ہیں،
और मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है कि मैं आपको अपडेट करूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्स होता है इन मामलात में वो होता है तफ्तीशी ऑफिसर, राइट। नैब ने आज इस हेयरिंग में भी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, लेकिन डायरेक्टली सवाल तफ्तीशी ऑफिसर से पूछे गए, ये कहा गया कि जी प्रोसिक्यूटर नहीं है, इल्तबाक दे दे, मुलतवी कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, और फिर उसके बाद ये फैसला आया। बिकम सो सीरियस, इसमें ना एंजॉय करें, चिल करें। नहीं, पर मैंने आपको फैक्ट तो सही दिया ना। मैं अरे एक सर, बात, ये तो एक्सेप्ट करें दिनेश, ना, मैं एक इंटरप्रिटेशन आपने बात कर दी, मैं बताऊं आपको। हाँ। पाकिस्तान में ताकतवर के लिए, पैसे वाले के लिए, तकड़ा ओहदा रखने वाले के लिए, खा वो हमारी जमात में है, खा वो कहीं और बैठा है, खा किसी इदारे में बैठा है, पाकिस्तान उसके लिए बनाना रिपब्लिक है। पाकिस्तान, उसका कानून पाकिस्तान का उसको नहीं पकड़ सकता। छोड़ दें बातों को। इसलिए ये बड़ी इररेलेवेंट सी बहस है कि जी आज फलां बरी हो गया, फलां सजा हो गई। 6 महीने पहले यही नैब था, उसने कहा जी ये सारी लूट मार हो गई, 17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होगी। आज वही तमाम के तमाम सिर्फ यू टर्न नहीं ले रहे वो तमाम अफसरान। नहीं, आप लोग का नारा था ना रूल ऑफ लॉ होगा, कोई मुकदमा आपके दौर का खुलता है मैं तो फिर कह रहा हूं, वो फौरन खारिज हो जाता है। आप तो करप्शन के इल्जामात भी साबित नहीं कर पाते, झूठा इल्जाम भी नहीं साबित कर पाते। मैं ये पाकिस्तान मेरे और आपके लिए है। सुनिए मेरी बात सुन ले गौर से जी। आप भी अपने को पूरी क्लास ना समझे। जिधर तू काबू आ गए ना किसी थाने च लाग पता जाएगा चोरी करोगे तो पर्चा करा के विखा दो मैनू। छोड़े इन बातों को। ये कानून मैं फिर कह रहा हूँ, साइकिल चोर, सिगरेट चोर, भैंस चोर, थाने भरे पड़े हैं, कचहरियां भरी पड़ी हैं, जहाँ जाके मैं ये गलत फैसला दिया है चीफ जस्टिस ने। मैं फिर कह रहा हूँ छोड़ दे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है। छोड़ दे, मैं फिर कह रहा हूँ कि फैसला आ गया जब इमरान खान साहब फाइल में कुछ, ये फेवरेट चीफ जस्टिस है जिनकी तारीफ वो भरे मजमे में करते हैं। मुझे ये बताएं सही फैसला आया गलत आया, मुझे आगे नहीं बोलने दे रहे आप। जब आपने कवानीन ही अमेंड कर दिए, जब आपने कानून ही खत्म कर दिया नैब का, तो अब कौन सी ये उसी कानून के तहत तो नहीं हुआ ना सर। मेरी बात पे दोबारा दोहराता हूँ, इसमें नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस नहीं लगा। विनेश प्लीज, आप ना जो लोग मर रहे हैं ना, आप सर अपडेट नहीं होना चाहते। मेरी बात सुन लें, जो लोग मर रहे हैं ना भूख से, प्यास से, बेरोजगारी से, मैं उन पे बात करें, ये नॉन इशू है। कोई नहीं पकड़ सकता पाकिस्तान में ताकतवर आदमी को। खान साहब जलसे करना बंद करेंगे तो हम उन पे बात करेंगे ना, रोज जलसे करते हैं। पाकिस्तान में ना खपे आप भी, जिधर विनेश काबू आई ना मैं पूछांगा उधर। अच्छा, आपकी भी किसी ने नहीं सुननी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को शामिल करते हैं। अली गौर बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मैं तो आपको मुबारकबाद देना चाहती थी, मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है। मुबारकबाद आपको एहसन इकबाल साहब के केस के हवाले से, और अनकरीब ऑब्वियसली आप दुआ भी कर रहे होंगे कि अब मरियम नवाज साहिबा भी जो है उनकी भी बरियत हो, उनके खिलाफ भी जो केस है वो खारिज हो। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान की जितनी भी आपकी डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है, कि किसी भी वज़ीर आज़म की जो काबीना है वो 72 यानी 72 पर पहुंची है, और अगर मैं ये बात करूं मौवनीन की तो वो 27 मौवनीन है। कोई बात नहीं, पर सवाल मेरा ये है कि इन 27 मौवनीन में से 22 ऐसे मौवनीन है, 22 जिनके पास कलमदान यानी पोर्टफोलियो है ही नहीं, यानी कि 22 ऐसे मौवनीन है जो वेलियां खा रहे हैं। इस पर भी आपको मुबारकबाद दूं सर मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका पॉइंट और क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट और वैलिड है, और मैं बसरा साहब की तरह ऊपर नीचे से नहीं गुजरूंगा सवाल के, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं था, लिहाजा इन्होंने दाएं बाएं की और पंजाबियां भोरनी शुरू कर दी। गुजारिश ये है कि वाकई बड़ी काबीना है, इतनी बड़ी काबीना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इत्तेहादियों की हुकूमत है, और जाहिर है जो पार्टीज़ पार्लिमान में बैठी हुई हैं तो उनकी नुमाइंदगी काबीना में होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर 40-45 इससे, जब इमरान न्याई साहब की काबीना थी वो भी कोई इतनी छोटी काबीना नहीं थी, इन्होंने भी काफ़ी, चूँकि इनके साथ भी इनके इत्तेहादी थे, तो जाहिर है इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने में फिर उनको नुमाइंदगी तो देनी पड़ती है। दूसरी, आप अभी नैब के हवाले से बात कर रही थी, तो मैं बसरा साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि इस केस का फ़ैसला मेरिट्स पर हुआ है, इस केस का फ़ैसला किसी अमेंडमेंट या नैब की अमेंडमेंट की वजह से नहीं हुआ। और जो मरियम नवाज साहिबा की हेयरिंग चल रही है वहाँ पर भी रेफरेंस वापस नहीं हुआ, वो भी मेरिट्स के ऊपर फ़ैसला हो रहा है, हेयरिंग्स हो रही हैं। मैं तकरीबन हर हेयरिंग पर जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर अब नैब लंबी से लंबी तारीखें लेना चाहता है। तो मकसद ये है कि ये तो किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि
نیب نے جب میاں نواز شریف صاحب 2016 سے یہ سٹوری شروع ہوئی، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، واٹس ایپ پر JITs بنائی گئیں، اور پھر جس طرح سے فیصلے آئے، جسٹس صدیقی صاحب کے بیان آپ کے سامنے ہیں، جس بندے نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی تھی اس کی ویڈیوز بھی سامنے ہیں، ایک تاریخ رقم کی گئی، اور ایک بندہ جس کو پورے پاکستان میں NRO دیا گیا اور جس نے ڈنکے کی چوٹ پر NRO لیا، اس کا نام عمران احمد نیازی ہے۔ کیا عمران احمد نیازی نے اپنی ہمشیرہ کو NRO نہیں دیا؟ یہ جھوٹ ہے۔ کیا توشہ خانہ سے جو چیزیں لیں اس پر اپنے آپ کو NRO نہیں دیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہیرے اور ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں منگوائی جاتی تھیں، اس فرح عرف گوگی صاحبہ کو انہوں نے پاکستان سے فرار نہیں کروایا، اس میں معاونت نہیں کی؟ اگر وہ اتنے سچے ہیں تو ان کو اداروں کے سامنے لے کر آئیں اور کہیں کہ جناب وہ موقف دیں، کیونکہ عمران احمد نیازی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اگر آئے گی فرح گوگی تو وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے گی۔ باقی آٹا چینی کے کیسز، حتیٰ کہ جو کرونا کا فنڈ آیا تھا، کرونا کا فنڈ کی یہ صورتحال تھی کہ جو بیرونی ممالک سے کرونا کا فنڈ آیا وہ اس کے اوپر ان کے ٹائم کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آج بھی مطلب ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر ججمنٹس دی کہ اس میں بہت بڑے بڑے گھپلے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب نے اپنے آپ کو NRO دیا، گھر اپنا ریگولرائز نہیں کروایا۔ کس کو NRO دیا؟ رنگ روڈ کا سکینڈل وہ ایک حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ BRT پشاور کے پیچھے یہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ جو ابھی فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے اکاؤنٹس خان صاحب کے سائنوں سے کھلے ہوئے اور چپڑاسیوں کے نام کے اوپر پیسے آئے اربوں روپے، اور کئی خفیہ اکاؤنٹس پکڑے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خان صاحب وہ ریاکار ہیں، ریاکاری اس چیز کو بولتے ہیں کہ جب آدمی لوگوں میں شو کرے کہ میں ایماندار ہوں اور اندر سے بے ایمان ہوں۔ تو خان صاحب کی اصل جو تشریح ہے وہ ریاکاری پر اصل کچھ اور ہوتا ہے اور شو اور پریزنٹ کچھ اور کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف لے کر کے جاؤں گے۔ حسن السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ چند دن پہلے آپ کو بھی پتا ہوگا کافی فیمس عمران خان صاحب کی یہ تعریفی کلپ رہا جو ہر جگہ سرکولیٹ بھی کرتا رہا۔ بھرے جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی تعریفوں کے پل باندھے، لیکن ابھی آپ یہ بسرا صاحب کو سن رہے تھے، وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ طاقتور کو سزا پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتی، اور جب تک اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا یا ایسا فیصلہ جو کہ کسی کو سوٹ کرے، جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک تعریف نہیں کی جائے گی، اور میرے خیال سے سب لوگوں کا یہی حال ہے پاکستان میں۔ ایم آئی رائٹ حسن صاحب؟ شکریہ بینش۔ دیکھیں، جس طرح ابھی گفتگو ہو رہی تھی اور جس طرح میرے PTI کے محترم دوست فرما رہے تھے کہ انہوں نے لیجسلیشن کی اور نیب قوانین بدلے، میری گزارش ہے کہ نیب قوانین جو تھے وہ پوری قوم جانتی ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے گئے تھے، مشرف نے بنائے، اور اس میں صرف اور صرف جو تھا احتساب ہوتا تھا سیاسی مخالفین کا، اور وہ احتساب بھی شفاف نہیں ہوتا تھا۔ اس میں اگر ترامیم ریکوائرڈ تھیں اس پہ PMLN بھی اتفاق کرتی تھی، اس پہ PTI بھی کہتی تھی کہ یہ ہونی چاہیے، لیکن وہ چونکہ اس دور میں ہوگی اس لیے وہ حرام ہے۔ اور جہاں تک ان کیسز کا یا مقدمات کا تعلق ہے، یہ تو پہلے ہی چلان جو تھے وہ سبمٹ ہوئے تھے، اور ان پہ تو وہ اثر انداز ہی نہیں ہوتے۔ یہ تو عدالتوں کے فیصلے ہیں۔ عدالتیں اگر ہمارے خلاف فیصلہ دیں تو یہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، جب ان کے حق میں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے یہ کہتے ہیں جی تو عدالتیں تو باعث ہیں، یہاں انصاف کیا ہوگا، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ تو کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں سخت فیصلے بھی دیتی ہیں، عدالتوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عدالتوں پہ آپ تنقید شروع کر دیں۔ عدالتی نظام جو ہے اس کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر تو اس ملک کے اندر انارکی ہوگی۔ 11.5 سال تک آصف علی زرداری صاحب نے جیل بھگتی، باعزت بری ہوئے، یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو ساری کرپشن تھی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ آج کے بعد کوئی ممبر جو ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا پارٹی ڈیسیژن کے خلاف،
اگر کوئی کرے گا تو وہ ڈی سیٹ ہوگا, اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. یہ آج بھی کہہ رہے ہیں جی کہ نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھل گئے ہیں, لوگ بک رہے ہیں, ضمیر بک رہے ہیں جی. زرداری صاحب آ گئے ہیں جی, انہوں نے کہہ دیا ہے جی کہ اب تو جو ہے وہ ضمیر فروشی ہوگی, اور یہاں پہ جی کس قسم کی کہاں رہ رہے ہیں اب, کیوں غلط بیانی کرتے ہیں, کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہیں, اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں, قوم کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں. آج قوم کو ضرورت ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, 1/3 سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے, بجائے ہم اس کے بات کرنے کے یا وہ کرنے کے بڑی اچھی بات چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. حسن مرزا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے حسن مرزا صاحب, واپس آ کے میں بات کرتی ہوں. بہت اچھی بات کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی امریکہ میں ہیں, شہباز شریف صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ بھی ہے وہ بھی امریکہ میں ہیں, اور عمران خان صاحب جلسوں میں ہیں. تو سیلاب کی بات کرنی کس سے ہے؟ بالکل کرتے ہیں, پھر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, ول بی بیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, حسن مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے پرزور فرمائش تھی, پرزور اصرار تھا میرے سب پینلسٹ کا کہ ہمیں سیلاب پر بات کرنی چاہیے. تو شوکت بسرا صاحب, میرا پہلا سوال آپ سے ریلیٹڈ ہے کہ ملک میں سیلاب چل رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ہفتے کو وہ اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. ہم یعنی بینٹ سلیم اور یہ پورا میڈیا سیلاب پر بات کرے, لیکن عمران خان نے احتجاج کرنا ہے اور تحریک چلانی ہے. اب ٹھیک ہے, صحیح ہے سوال سر میرا؟ آپ نا یہ جو جواب دے پائیں گے نا سوال کا؟ جو سیلاب اور مہنگائی والا ایشو ہے ڈسکس ہی ہمیں اس کو کرنا چاہیے. باقی بالکل نان ایشوز میں آپ کے بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن صرف ایک دو باتوں کا جواب دے کے. عمران خان کی تحریک نان ایشو ہے. میں ایک دو بات میں بتاتا ہوں, ایک دو باتوں کا جواب دے کے آپ کی طرف آ رہا ہوں, بینش آ رہا ہوں. نان ایشو ہے کہ ایشو ہے عمران خان کی جو تحریک ہے؟ بالکل کوئی گوگلی نہیں ماروں گا, آپ کے سوال کا جواب دے کے جاؤں گا. میں دو باتیں کی ہیں میرے دوستوں نے جی. ایک تو انہوں نے بڑا ابھی کہا کہ جی وکٹمائزیشن ہوتی رہی, کیسز بناتے رہے. مجھے یقین ہے کہ حکومت باتیں نہیں کرتی, حکومت عمل کرتی ہے. انہوں نے دسو اس وقت حکومت نے دو کام یہ کریں. ایک تو جسٹس جاوید اقبال کے خلاف مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ کارروائی کریں گے اور ان کے خلاف ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے, نمبر 1. نمبر 2, ابھی انہوں نے کہا وہ توشہ خانہ کا کیس, کرپشن کا کیس, خان کا فلاں کیس, 4 مہینے گزر گئے ہیں, کان پک گیا سن کے. بینش وہ توشہ خانہ آ گیا, فرا گوگی آ گیا, آڈیو آ گئی, ویڈیو آ گئی, فلاں. وہ بھائی کدھر ہیں کیس کرو میرے بھائی, آپ حکومت ہو. اب آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں اس وقت بہت حالات خراب ہیں سیلاب کی وجہ سے, اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. اس میں ابھی آپ نے جو پہلے بات کی, جو حکمران جو حکومت ہے وہ مرکز کی ہوتی ہے, صوبے کی حکومت ہے. حکومت مرکز کو کہتے ہیں, پہلے یہ بات سمجھ لیں. صوبوں کی بھی حکومت ہوتی ہے لیکن مین مرکز کی حکومت ہوتی ہے. انگلینڈ میں کوئن دنیا سے گئی, ان کی ٹیم انگلینڈ کی دورہ کر رہی ہے پاکستان میں, انہوں کو ٹور کینسل نہیں کیا. ہماری تمام کی تمام قیادت کوئن کی وہ رخصتی کے لیے وہاں پہ موجود ہے اور وہاں جا کے ان کو مل رہی ہے. سانو بڑا افسوس ہے, کوئن دنیا تو ٹوٹ گئی اور یہاں پاکستانی ڈوب گئے ہیں بیچارے. لوگوں کے مکان نہیں رہے, مویشی نہیں رہے, کھانا پینا نہیں ہے. کیا کام ہے, دورہ منتقل کرنا چاہیے تھا, کیوں گئے ہیں؟ اینجلینا جولی آ گئی پاکستان میں سیلاب کے لیے. اب دوسری بات ابھی وہاں سے اٹھے ہیں امریکہ چلے گئے ہیں. بھائی آپ وہ خطاب کر سکتے تھے, آج کل تو ہر کوئی آدمی خطاب, آپ کو جن دن میں کووڈ آیا تھا بینش, کیا آن لائن خطاب نہیں ہوئے ہیں؟ بالکل. اچھا وہ بھی نہیں کینسل کیا. اب آتے ہیں ہماری باری پہ. خان صاحب نے یہاں پر نہ وہ وزیر اعظم ہیں, اس کے باوجود 3 ٹیلی تھان کرتے ہیں, 15 ارب کے قریب پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اور اس کے باوجود کہ یہ نیشنل کاز ہے اور وہ جلسے پہ خرچ کر دیتے ہیں. سن تو پھر وہی بات, ایک پیسہ امانت ہے سیلاب زدگان کے لیے. وہ ٹیلی تھان ٹیلی ویژنز کو روک دیا جاتا ہے کہ جیسے شاید کوئی مودی جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو دکھانا نہیں ہے. جن 2 چینلز نے دکھایا ان کو بند کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کم از کم ہمیں, یہ تو نیشنل ڈیزاسٹر تو یہی کرتے رہے ہیں. اچھا میری بات سنیں, مکافات ٹھیک لوگ نہیں سا, کارما اسی تے ٹھیک لوگ نہیں سا. یہ تو پی ٹی وی پہ بیٹھ کر چنگے رہے, تسی تے اپنے 10 چنگے لوگ پی ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ کیا کر رہے ہیں. خان ایک بات مکمل کر لوں, پی ٹی وی بیٹھ کر کیا کرتے ہیں, جو نیشنل اسٹیٹ کا چینل ہے, یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ سیاست میں ایک دوسرے خلاف بات کرتے ہیں, وہاں پر خان صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تسی مقدمہ کر دیتا نا, پنجاب اور وفاق کے اندر مقابلہ چل رہا ہے. میں آ رہی ہوں سر, میں سر آ رہی ہوں سر, آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ. علی گوہر بلوچ صاحب,
فرا گوگی والا مقدمہ کدھر ہے, وہ کیس کدھر ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر جو ہے ایکسٹینسو پریس کانفرنسز کرتی تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بھائی میرے بات کر رہے تھے, ان کے منہ سے پھول جھاڑ رہے تھے, اور میں بےتاب تھا ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے, بلکہ ان سے سوال کرنے کے. ہاں, فرا گوگی صاحبہ کا ذکر ہوا, چلے پہلے فرا گوگی کا. آتے ساتھ ہی چودھری پرویز الہی کے ذریعے انہوں نے فرا گوگی سے پرچے خارج کروائے جو اینٹی کرپشن میں ہوئے. یہ آتے ساتھ انہوں نے, جب سے ان کی وہ ہے نا حکومت, وہ جو ان کو لاڈلے پن کی وجہ سے تحفے میں گفٹ ملی ہے, وہ اس پنجاب صوبائی حکومت سے پہلا یہ کام لیا کہ فرا گوگی کے خلاف پرویز الہی صاحب نے عمران احمد نیازی سے میڈل لینے کے لیے, گولڈ میڈل لینے کے لیے فرا گوگی کے خلاف مقدمہ خارج کروایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذکر کر رہے تھے کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب کیوں گئے ہیں, ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ وہاں پر کتنے ممالک کے ہیڈز گئے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ٹریڈیشنز ہیں, کچھ ہمارے ریلیشنز ہیں. عمران احمد نیازی صاحب کی طرح نہیں کہ ادھر جا کر کمرے میں جائیں تو جوتے پکڑ لیں کسی ایمبیسیڈر کے, اور جلسے میں جائیں تو گالیاں دینا شروع کر دیں. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ظاہر ہے آپ نے ملکوں کے ساتھ ریلیشن رکھنے ہیں. انگلینڈ نے آپ کو ہمیشہ مختلف معاملات میں سپورٹ کیا ہے, اور جہاں باقی تمام ممالک کے لوگ ہیں, اس کے بعد انہوں نے امریکہ بھی جانا تھا, یو این او میں خطاب کے لیے ادھر گئے ہیں. تو وہ اب ان کو اصل میں تو تکلیف ہوتی ہے, وہ شہباز شریف صاحب ان کو ہضم نہیں ہوتے. یہ چاہتے ہیں کہ وہی آر ٹی ایس سسٹم والا وزیر اعظم جو ہے نا وہ سیٹ پہ بیٹھے, وہ ان کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. سیلاب کا ذکر ہو رہا تھا. سیلاب میں دیکھیں صورتحال یہ ہے, سیلاب ایک ایسی ناگہانی آفت آئی ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا نقصان کبھی نہیں ہوا. اب میں اس ڈیٹیل نہیں گنوانا چاہتا, پورے پاکستان کو پتہ ہے, چاہے زرعی نقصان ہو, چاہے جانی نقصان ہو, چاہے اس میں جانور مویشیوں کا نقصان ہو, چاہے انفراسٹرکچر کا نقصان ہو. وہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ریکور کرے گا. حکومتیں, صوبائی حکومتیں آج بھی دیکھیے کریں, جو صوبائی حکومت کو ہوتا نہیں, 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. اور ان کی پنجاب حکومت کی, میں آپ کو ایک مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں گے. وہ اس لیے کیونکہ وفاق اور صوبہ آمنے سامنے ہیں, اور اتنا بڑا ایشو پتہ کیا ہے, ایک سی سی پی او کو لے کر کے. ویل ڈسکس اٹ آفٹر دا بریک. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب, آپ اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح, جو حکومت آئی تھی آپ اس کے اندر وزیر بھی تھے, لیکن آپ لوگوں کی لڑائی کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ 2 وفاقی وزراء کے اوپر ایک مقدمہ کیا درج ہو گیا, آپ لوگوں نے سی سی پی او کو ہی ہٹا دیا. ایک سی سی پی او کے لیول پر آپ کی لڑائی چلی گئی ہے, جو آئینی اور قانونی طور پہ یہ ہٹا نہیں سکتے. حسن دیکھیں بینش, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے نہ تو کبھی انتقامی کارروائی کی ہے, نہ ہی کبھی پیپلز پارٹی ان کاموں کا حصہ رہی ہے. پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم گورنمنٹ میں تھے اور ہمارے جو آج کے ساتھی ہیں وہ بھی ہمارے خلاف تھے, اور اسی قسم کی فضا تھی اس وقت بھی. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ غلط ہے, اگر کوئی وفاق کا ملازم ہے یا افسر ہے تو اس کو وفاق کے تابع رہنا چاہیے, کوئی صوبائی ہے تو اس کو رہنا چاہیے, یا اس قسم کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے. اس قسم کی فضا یا ماحول جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی بسرا صاحب نے تھوڑی دیر پہلے وہ فرما رہے تھے کہ جاوید اقبال صاحب, جسٹس جاوید ہیں, ان کے خلاف مقدمہ کرو, فلاں کے خلاف کرو. تو میں اپنا جو ہمارا موقف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, ہم نے تو کبھی مقدمے نہیں بنائے کسی پہ. ہم نے تو, اگر ہمارے سے کوئی یہ توقع کر رہا ہے تو ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جن لوگوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا, ہم نے تو ان کے خلاف بھی مقدمے نہیں بنائے. ہم نے تو کسی کو آج تک, ہم تو سیاست میں کہتے ہیں کہ آگے چلنا چاہیے, یہ پیچھے والی جو لڑائی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے ملک کا نقصان ہے, قوم کا نقصان ہے. احتساب ہونا چاہیے, سب کا ہونا چاہیے. بجائے میں سمجھتا ہوں جاوید اقبال صاحب تو بیچارے پتہ نہیں کس حالات میں تھے اور کیسے وہ یہ کرتے رہے.
اصل جو جنہوں نے مشرف سے ایمنسٹی لی ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے. اس میں کون کون سے نام ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے. میں تو نام بھی نہیں لیتا کیونکہ شاید کسی کو برا لگے, اس کی ذمہ داری ہو. اس ایمنسٹی والوں کا احتساب ہونا چاہیے. اور پھر جو آئندہ ریلیف دیے گئے یا NRO دیے گئے وہ بھی ساروں کو پتہ ہے. ان پہ مقدمات ہونے چاہیے, وہ NRO واپس ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے وہ NRO. جو عدالتوں کے پیچھے چھپ کر اپنی کرپشن چھپاتے رہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. ان پہ بالکل ان کو چاہیے کہ وہ ایکشن بھی لیں اور وہ مقدمات بھی کریں کیونکہ وہ قومی نقصان. ٹھیک ہے, مجھے آپ سب لوگوں کو کچھ دکھانا ہے. جی جی مکمل کر لیں آخری جملہ, مجھے پھر آپ کو کچھ دکھانا ہے. جی 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 میں نے کر لی مکمل. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چلیے مسلم لیگ ہو, چاہے PTI ہو. اچھا آپ سب دیکھیں, لیکن میں بسرا صاحب کی خاص توجہ چاہوں گی. بسرا صاحب ذرا یہ آپ دیکھیے گا, یہی جو CCPO کا معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس طرح سے CCPO کو وفاق نے ہٹایا, یہ وہی CCPO صاحب ہے, ڈوگر صاحب سینئر آفیسر ہیں, ان یونیفارم ہیں. یہ جس طریقے سے CM پنجاب پرویز الہی صاحب سے مل رہے ہیں, پرسنل دوستی, پرسنل ملنا جلنا ایک اور چیز ہے, لیکن یونیفارم جب آپ آن جاب ہوتے ہیں, ان یونیفارم ہے تو اس کی ایک سرٹن پروٹوکول, ایک سرٹن SOP ہے. آپ پرسنلی ملیں اگر آپ کیسے ایسے ملنا چاہتے ہیں, لیکن ایک جب پولیس آفیسر وردی کے اندر ملے گا چیف منسٹر پنجاب سے تو پھر تو غلط تاثر جائے گا. یہ ایکٹ بھی ٹھیک نہیں تھا سر. سر وقت میرے پاس کم ہے, ادھر ادھر گھمانا نہیں ہے, اسی کو ذرا پلیز کنکلوڈ کریں. معنی میں سمجھ رہا تھا کہ بینش اپریشیٹ کرے گی اس بات کو کہ اتنی آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی کوئی اسٹیٹ کے ملازم بیچارے ایسے نہیں ہیں جن کو آپ سمجھیں کہ ہمیشہ پولیس کو گالیاں دینی ہیں, ہمیشہ انہیں برا بھلا. کہ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنے ایک آنیسٹ اپ رائٹ افسر کو بیک اپ کر رہا ہے, اس کو گلے مل رہا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا پولیس نے شہادتیں نہیں دی یہاں پہ؟ کیا یہاں پہ ہماری سیکورٹی ایجنسی نے شہادتیں نہیں دی؟ آپ کو یہ بہت برا لگ گیا؟ آپ کو تو بہت اچھا اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ایک ایسا آنیسٹ افسر جو ہماری حکومت تھا, صرف اس کو اس لیے ہٹا دیا گیا آتے ہی نون لیگ نے کہ یہ اپ رائٹ کیوں ہیں, آنیسٹ کیوں ہیں. تو آج تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا, اور میں چوری پرویز بھائی صاحب کو کہوں گا کہ اسی طرح جو افسران آپ سمجھتے ہیں کہ اپ ٹو مارک کام کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, آنیسٹ ہیں, اپ رائٹ ہیں, ان کی طرح بیک اپ کریں. دوسری بات, بینش میں حسن مرزا صاحب کا مجھے بڑا ہے, میرے بھائی ہیں, ہم نے اکٹھے بہت کام کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا, جنہوں نے جوڈیشل مرڈر کیا. تو بھائی وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آج 13 کی 13 پارٹیاں اکٹھی ہیں, آپ کیوں کارروائی کریں گے ان کے خلاف؟ پہلی بات. دوسری بات, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ NRO جن کو دیا گیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تو پرویز مشرف نے جن کو NRO دیا تھا, آج 13 کی 13 پارٹیاں پھر وہ کٹیاں کن کے خلاف مقدمہ کرتی ہیں. علی گور بلوچ صاحب, ایک بات کہہ دوں, مجھے افسوس اس بات کا ہے, ایک منٹ, مجھے افسوس اس بات کا ہے بینش, میرا آج میں سمجھ رہا تھا میں آیا ہوں, بینش مجھے آگے کہے گی کہ بسرا یہ بتاؤ کیا پیٹرول کا ریٹ کیا ہے, ڈیزل کا کیا ہے, بجلی کا کیا ہے, دال کا کیا ہے, لوگ مر رہے ہیں بھوک سے, بلوے ہو رہے ہیں بلوں کی وجہ سے, اور ہم جی حسن آپ کے پاس مائک ہے. دیکھیں ابھی بسرا صاحب نے کہا جی کہ وہ لوگ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ لوگ تو جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ کون ہے. مولوی مشتاق کے جانشین آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, مشرف کے اور جنرل ضیاء الحق کے وارث صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, اجاز الحق صاحب جو ہے نا بسرا صاحب, آپ حکومت ہیں, آپ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں. مرزا صاحب آپ حکومت ہیں, ان کو پکڑیں جس نے غلط کیا ہے. میری ہم انہیں بسرا صاحب آپ کو صرف شیشہ دکھا رہے ہیں, پکڑنا نہ پکڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پوری کر لیں گے. ایک منٹ آپ بھی لے لیجئے, میں صرف آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں عامر ضیاء الحق نے برا کیا, عامر ضیاء الحق نے امریکہ کی سازش سے ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا. آپ ہمیں بالکل وہی لگتے ہو. کریں عامر ضیاء الحق کے خلاف کارروائی, آج بھی کر سکتے ہیں. اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکایا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی بسرا صاحب جو مرضی بات کریں,
गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इमरान अहमद न्याजी के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत होने से पहले ये मुल्क बड़ा स्मूथ चल रहा था, हर किसी को पता है। इमरान अहमद न्याजी वोट चुरा कर आया और अपनी करप्शन के जरिए इसने पाकिस्तान की मईशत को इमरान डुबो खान दिया। जो है वो मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तान- PMLN की नज़र के अंदर। आज के लिए इतना ही। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।